بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا سیکنڈ آن لائن لیکچر ہے۔ لیکچر کا عنوان یعنی ٹاپک ہے علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ موومنٹ تاریخی اور سیاسی حوالے سے ایک اہم واقعہ ہے جس نے تاریخ کا دائرہ تبدیل کر دیا، تاریخ بدل ڈالی۔ یعنی برصغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات تھی جس کو علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ علی گڑھ ہے کیا۔ علی گڑھ ایک ڈسٹرکٹ ہے، علی گڑھ ایک سٹی ہے، علی گڑھ ایک ریاست ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں، انڈیا کی 36 اسٹیٹس ہیں، 36، ٹھیک ہے۔ ان 36 اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ کا نام ہے اتر پردیش، یہ آپ کے سامنے ہے۔ انڈیا ہیز 36 اسٹیٹس اور ان میں سے ایک اسٹیٹ ہے اتر پردیش۔ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے علی گڑھ۔ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے علی گڑھ۔ علی گڑھ از دی ڈسٹرکٹ آف اتر پردیش اسٹیٹس ان انڈیا۔ تو علی گڑھ کو علی گڑھ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے بنائے گئے، جیسے مدرسہ مراد آباد، جیسے مدرسہ غازی پور، یعنی اسکول آف مراد آباد، اسکول آف غازی پور، سائنٹیفک سوسائٹی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اینڈ ETC، تو یہ سارے علی گڑھ میں بنائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اس تحریک کا نام رکھا گیا علی گڑھ موومنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کازیز آف علی گڑھ کیا ہیں؟ کازیز آف علی گڑھ کیا ہیں؟ اس سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے، پانی پت کے مقام پر۔ یہ پانی پت ایک بہت مشہور جگہ ہے دہلی کے قریب، جہاں پر 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، پانی پت کی واز کے حوالے سے مشہور ہیں۔ فرسٹ وار آف پانی پت، سیکنڈ وار آف پانی پت اینڈ تھرڈ وار آف پانی پت۔ فرسٹ وار آف پانی پت ہوئی تھی ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر واز دی فاؤنڈر آف مغل امپائر، ان کے درمیان ہوئی تھی پانی پت کے مقام پر، جس میں ظہیر الدین بابر نے فتح حاصل کی تھی۔ یہ 1526 کی بات ہے، 1526 کی بات ہے۔ سیکنڈ وار آف پانی پت ہوئی ہے ہیمو بکال اور اکبر اعظم کے درمیان 1556 میں، جس میں اکبر اعظم نے فتح حاصل کی۔ اور تھرڈ وار پانی پت کی ہوئی ہے احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان 1739 میں، جس میں احمد شاہ ابدالی نے فتح حاصل کی ہے۔ تو پانی پت کے مقام پر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے فادر کا نام میر متقی تھا، مدر عزیز النساء۔ علی ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہے علی گڑھ سے، اور نیب منشی کے حوالے سے انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اور اس کے حوالے سے پھر آگے انہوں نے جج کا امتحان پاس کیا اور جج کے یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر بھی وہ فائز رہے۔ ان کی آٹو بایوگرافی تھی۔ تو اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ کی آبجیکٹیوز کیا تھیں، واٹ وار دی مین آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ کے دیکھیں، 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس، ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی، سیاسی اور ہر حوالے سے زوال کا شکار کر دیا۔ یعنی مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے، سیاسی میدان میں، اور اس کے ساتھ تعلیمی میدان میں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ جنگ تھی جس میں تقریباً 5000 انگریز جو ہے وہ مارے گئے، اور 5 لاکھ کے قریب ہندو، مسلمان اور سکھ قتل ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو کہ لاسٹ رولر آف مغل امپائر تھا، وہ اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس طرح پورے برصغیر پر، ان ہول سب کانٹیننٹ، پورے برصغیر پر انگریزوں کی حکومت ہو گئی۔ اب انگریزوں نے مسلمانوں پر انتہائی ظلم ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی
حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے بالکل صفر کر دیا۔ ان کے تعلیمی ادارے بند کر دیے، ملازمتوں سے نکال دیا گیا، سیاسی اداروں سے نکال دیا گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں پر ایک ایسا دور تھا کہ وہ کسی میدان میں بھی آگے نہیں تھے۔ تو اس طرح ایک مرد مجاہد سر سید احمد خان نے ایک تحریک کا آغاز کیا، مختلف ادارے بنائے، مختلف کتابیں لکھیں۔ تو اس تحریک کو علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ساری اس کی آبجیکٹیوز ہیں، جیسے ٹو بلڈ کانفرنس بٹوین دی برٹش گورنمنٹ اینڈ دی مسلمز، ٹو موٹیویٹ دی مسلمز ٹو لرن انگلش ایجوکیشن، ٹو پرسویڈ دی مسلمز ٹو abstain فرام پولیٹیکلس آف ایجیٹیشن، ٹو پرسویڈ این انٹلیکچوئل کلاس فرام amongst دی مسلم کمیونٹی۔ مسلمانوں کو تعلیمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور علمی حوالے سے آگے لے کر آنا، ان کو اپنا کھویا ہوا مقام یاد دلانا، ان کا مقام و مرتبہ بحال کرنا، یہ علی گڑھ کے آبجیکٹیو میں سے ایک مقصد تھا۔ اچھا، اب اس میں سر سید احمد خان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان، ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان اینڈ لٹرل سروسز آف سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات، ان کی سیاسی خدمات اور ان کی معاشرتی خدمات، اس حوالے سے ہم ان کی کتابوں کا جائزہ بھی لیں گے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ادارے کون سے بنائے ہیں۔ علی گڑھ موومنٹ میں انہوں نے بہت سارے ادارے بنائے ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ آف سکولز۔ انہوں نے مدرسہ مراد آباد پرشین سکول ان 1959، جہاں جہاں وہ ملازمت کرتے رہے وہاں وہ ایک ادارہ بناتے گئے۔ سر سید احمد خان established the educational institute in مراد آباد in 1959۔ there was a Persian school۔ یہ ایک فارسی مدرسہ تھا جہاں فارسی کی تعلیم بچوں کو دی جاتی تھی۔ سیکنڈ انسٹیٹیوشن انہوں نے قائم کیا ہے غازی پور میں۔ اب یہ غازی پور اور مراد آباد کیا ہیں؟ یہ غازی پور اور مراد آباد یہ ڈسٹرکٹ علی گڑھ، ضلع علی گڑھ کی تحصیلیں ہیں، ان کے شہر ہیں۔ وکٹوریہ اسکول ان غازی پور 1862۔ He established the Educational Institute in Ghazipur in 1862۔ He introduced the study of English language and modern science along with Persian in this school۔ اس کے بعد انہوں نے جو مدرسہ قائم کیا وہ ہے MAO ہائی اسکول علی گڑھ اینڈ کالج 1875 to 1877۔ In 1875 Sir Syed Ahmad Khan set up the Mohammedan Anglo-Oriental MAO means MAO abbreviated as Mohammedan Anglo-Oriental School in Aligarh on the pattern of English public school۔ After 2 years, it was upgraded to college in 1877 and was affiliated with the Calcutta University۔ The Muslim youth started graduating from here and getting high-ranking jobs in government service۔ Muslim University in Aligarh MAO College Aligarh became Muslim University Aligarh in 1920۔ The services of versatile English teachers like Arnold, Morrison, Archibald were hired for this university۔ This university was being the representative body of the upward mobile middle class Indian Muslims, created a significant impact on Muslim politics in India۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو کہ مسلمانوں کی خاص طور پر تعلیمی مقاصد کو پورا کرتا تھا، جیسے کہ مسلمان انگلش زبان سے آشنا نہیں تھے، انگلش زبان نہیں سیکھ سکتے تھے یا گفتگو میں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس میں انہوں نے ایک ایسا مدرسہ بنایا جو کہ انگلش کتابوں کی ترجمہ کے حوالے سے بنایا گیا تھا۔ انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا اس ادارے میں، تاکہ مسلمانوں کو انگریزی زبان سکھائی جا سکے۔ اس ادارے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان سکھائی جائے، یورپی زبانوں سے آشنا کرایا جائے۔ کیا نام تھا اس ادارے کا؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ In 1863 Sir Syed Ahmad Khan established a scientific society in Ghazipur۔ The purpose of its establishment was to acquire the book in other language and to translate in Urdu۔ The office of the society was shifted to Aligarh in 1876 in a short time۔
A great treasure of Western literature and science was transferred in Urdu. اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. سر سید احمد خان started publishing a journal entitled علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ in 1866. دراصل سر سید احمد خان انگلینڈ گئے تھے، یورپ گئے تھے. وہاں پر انہوں نے اسپیکٹیٹرس اور ٹیٹلر نام کے 2 رسالے دیکھے جو انگریزی اخبارات میں چھپتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اسی طرز کے رسالے برصغیر میں شائع کیے جائیں تاکہ مسلمانوں میں سیاسی اور تعلیمی شعور کو بیدار کیا جا سکے. اس طرح جب وہ برصغیر واپس آئے تو انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے حوالے سے ایک رسالہ شائع کیا جو انہی کی بنیاد پر تھا جو کہ ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر جو کہ یورپ میں شائع کیے جاتے تھے. تو اس کے علاوہ رسالہ تہذیب الاخلاق بھی انہوں نے شائع کیا، یہ بھی اسی طرز پر تھا. دونوں کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے تعلیمی اور سیاسی مقاصد کو پورا کیا جائے. سر سید احمد خان started publishing a journal entitled علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ in 1866. It was published in both English and Urdu languages. The main purpose of this journal was to arouse the sentiments of goodwill amongst the Britishers of the Muslims. The main purpose of this journal was to arouse the sentiments of goodwill amongst the British government and Muslims. تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ایک ایسا رسالہ تھا، ایک ایسا اخبار تھا جس میں 2 کالم ہوتے تھے، ایک اردو کا اور ایک انگریزی کا. یعنی ٹاپک، عنوان، جو مضمون ایسے ہوتا تھا وہ ایک ہی ہوتا تھا. وہ ایک سائٹ پر انگریزی زبان میں ہوتا تھا اور ایک سائٹ پر اردو زبان میں ہوتا تھا. اسی طرح انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 قائم کی. سر سید احمد خان established Mohammedan Educational Conference in 1886. The conference helped in making the arrangement of finance to meet the educational needs of the Muslim nation. The main aim of this organization was to inspire the Muslims to work in the field of education. The conference held its meeting at various places for the educational uplifts of the Muslims of India. Sub-committees were also established at other places in India. This organization served the Muslim community in all the fields, social, political, and religious. Mohammedan Educational Conference proved a great forum for the Muslims. Later on, it became the center of all Muslims' political activities. تو محمدن ایجوکیشنل ایک کانفرنس ایک ایسا ادارہ تھا جس کا ہر سال برصغیر کے کسی نہ کسی تحصیل میں، ضلع میں اجلاس منعقد کیا جاتا جہاں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں. تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد خان نے ایک ایسا ادارہ بنایا تھا جس کا مقاصد برصغیر کے طول و عرض میں مسلمانوں کے تعلیمی اور سیاسی مقاصد کو حل کرنا تھا. اس طرح یہ ساری ان کی کیا تھیں، ایجوکیشنل اسپیکٹس کے حوالے سے تعلیمی خدمات تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو اسکول بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جیسے مراد آباد اسکول 1858 ہے، اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹفک سوسائٹی 1863، وکٹوریہ اسکول غازی پور 1864، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1877، MAO High School in 1875 which was later became MAO College in 1877. اس کے بعد ہے علی گڑھ یونیورسٹی AMU in 1920. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بنی ہے. آرگنائز دی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اینڈ سو آن. اس طرح ان کی ایجوکیشنل جو خدمات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. ایجوکیشنل خدمات یعنی ایجوکیشنل سروسز کے علاوہ سر سید احمد خان نے سیاسی خدمات بھی دی ہیں. بہت ساری انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہیں. ان آرگنائزیشن میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سیاسی طور پر نشوونما کی ہے، جس میں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کے لیے سیاسی ادارے بنائے، جیسے he started a movement against the open competitive examination for superior services in 1883. He also favored separate electorate for the Muslims. In 1864, he founded the British Indian Association. اصل میں سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات سے روشناس کروایا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ
ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، بلکہ وہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ پہلے اپنے تعلیمی مقاصد کو حاصل کریں، اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں۔ In 1888 he set for the Muslims in this foundation. In 1864 he founded the British Indian Association. In 1864 he founded the British Indian Association. In 1888 he set up for the Patriotic Association. یہ تمام جماعت مسلمانوں کے سیاسی مقاصد کو نشوونما دینے کے لیے، عروج پر لانے کے لیے بنائی جا رہی تھیں۔ In 1888 he set up the Patriotic Association to meet the propaganda of the Congress. Many other Hindu and Muslim joined that association. In December 1893 he founded Muhammadan Defense Association. All these associations advocated the Muslims' emotions. No doubt Sir Syed Ahmad Khan was a great patron of the Muslims. His educational services, literary services, religious services, and social services created political awakening among the Muslims. They were unable to participate fully in the country's politics. Sir Syed Ahmad Khan's fear of Hindus domination sowed the seed of the two-nation theory. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کا جو فاؤنڈر ہے وہ سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان واز دی فاؤنڈر آف ٹو نیشن تھیوری۔ On the basis of all India, Muslim League demanded a separate state for the Muslims of India. Its main purpose was to protect the political, religious, and social rights of the Muslims. Sir Syed Ahmad Khan was the great man because he contributed greatly to the Muslim struggle for their identity. He died on 27 March 1998 and was buried in Aligarh. He was the man who, for nearly half a century, led the Muslims and took them out for the abyss of disintegration. اس طرح ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو ایجوکیشنل سروسز ہیں، جو تعلیمی خدمات ہیں، اور علی گڑھ کے جو ادارے ہیں، جو ان کی بکس ہیں، آپ نے ان کو شارٹ کوشچن بنا لینا ہے۔ یعنی شارٹ کوشچنس کیا بنیں گے؟ آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ، بکس آف سر سید احمد خان اینڈ انسٹیٹیوشنز آف سر سید احمد خان، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ سوشل انسٹیٹیوشنز۔ تو آپ نے ان کو شارٹ کوشچنز بنا لینا ہے۔ اوکے۔